نبی اکرم شفیع اعظم. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال او محمد عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن عاص حدثه ان النبي صلى الله تعالى بينما هو يخطب يوم النهر اذ قام إليه رجل فقام كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ شيء إلا قال افعل لا حرج. ہم سب کو معلوم ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہی حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ پہلا حج بھی ہے، وہ آخری حج بھی ہے. آخری حج سے مشہور ہے حجۃ الوداع کے نام سے، حالانکہ پہلا حج بھی وہی ہے نبی علیہ السلام. اس سے پہلے جو حج فرض ہو کر حج کیا ہے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت عمر ابو بکر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پہلا حج نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے ایک ہی حج ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے مسائل بیان فرمائے. حج میں 3 فرض ہیں، واجبات 7-8 ہیں. بہرحال واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے عمرے 10ویں ذی الحجہ کے دن، یوم النحر بولتے ہیں، قربانی کا دن. پوری دنیا میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کا. لیکن حاجی کو 10ویں ذی الحجہ کے دن کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکر مارنا. اس دن 3 شیطان کو نہیں مارنا. دوسرا کام قربانی کرنا ہے. تیسرا کام سر مڈانا ہے. ترتیب یہی ہے. چوتھا کام طواف کرنا ہے. یہ فرض ہے، اس کا نام طواف زیارت ہے. تو 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے بہت ہی کٹھن دن ہے. 4 کام کرنا ہے. یہ ترتیب یہی ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ ہیں. ترتیب یہ یاد رکھ لیں، پھر سے ایک مرتبہ بول دیتا ہوں. پہلا کام بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے. دوسرا کام قربانی کرنا ہے. تیسرا کام سر مڈانا ہے. چوتھا کام طواف کعبۃ اللہ شریف. اگر وہ ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر کریں گے نور علی نور، ورنہ ضروری نہیں. اس لیے کہ سنت ہے. نبی علیہ السلام 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کی نماز کعبۃ اللہ شریف میں پڑھ کر طواف زیارت فرمائے. تو یہ سب سے افضل ہے. لیکن آج کل جو حالات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیں تو اب بھی ہزاروں کرتے ہیں الحمدللہ. خیر، تو صحابی آئے، جی یا رسول اللہ میں نے سر پہلے منڈا دیا بعد میں قربانی کیا. وہ کہ ایک آیا، جی یا رسول اللہ میں طواف زیارت پہلے کر لیا بعد میں سر منڈائے. وہ کہ جی یا رسول اللہ میں پہلے قربانی دے دیا بعد میں شیطان کو کنکر مارا. وہ کہ اب وہ امام بخاری یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں. اب یہ پہلا موقع ہے، صحابہ کو یاد نہیں ہے، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی. لیکن ترتیب کے چھوٹنے سے دم واجب ہو جاتا ہے. یہ 4 واجبات، 3 واجبات، ایک فرض، لیکن ترتیب ایک واجب ہے. اس ترتیب سے کرنا ایک واجب ہے. ترتیب چھوڑیں گے تو ایک دم واجب ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرے تیسرے سال پتہ نہیں کب اگر پوچھا کسی نے، جی میں حضرت یہ پہلے آخر ہو گیا، جو پہلے ہے بعد میں کیا، جو بعد میں کہا جاتا دم دو، یہ فرمایا. تو مسئلہ وہاں طے ہو گیا صحابہ میں. یہ ترتیب واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو امام بخاری علیہ الرحمہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے. بھول سے جو ہوئی ہے لوگوں سے، تو امام بخاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جی ٹھیک ہے تو فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس پر تمہارا یہ کوئی قسم نہیں ہے اور قسم کی وجہ سے کوئی کفارہ، قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں بس اس لیے کہ بھول امت سے معاف ہے. اس کے لیے وہاں لے جا کر یہ بتانا چاہتے ہیں بھول کر قسم توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے، بھول کر قسم توڑیں گے تو بھی کفارہ لازم. یہ جدہن جدن ہزلہن جدن کا قصہ ہے. بھول کر کرو تو بھی ٹھیک ہے، مذاق میں کرو تو بھی اس پر لازم ہو جاتا ہے. ویسے چیزیں ہیں یہ سب.
فرمایا ان النبی صلی اللہ تعالی بینما ہوا یخطب یوم النحر اذ قام الیہ رجل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کے 10ویں ذی الحجہ کے دن، اسے یوم النحر بولتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کنت آصب یا رسول اللہ کذا و کذا قبل کذا و کذا، یعنی 4 میں سے کچھ کے پہلے کچھ کر دیا، جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر دیا۔ ثم قال آخر، پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسے ہی کہا، یا رسول اللہ کنت آصب کذا و کذا، میں پہلے جسے کرنا تھا وہ بعد میں کیا ہوں، جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کیا ہوں۔ لہؤلاء الثلاث، ایسے 3 آدمی تھے کھڑے ہوئے اسی وقت میں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعل فلا حرج، جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لہن کلہن یومئذ فما سئل یوم عن شیء الا قال افعل ولا حرج، اس دن چونکہ بالکل پہلا حج ہے اور مسائل کا پورا استحضار نہیں تھا تو صحابہ نے مسائل پر عمل تو کیا، آگے پیچھے ہو گئے۔ آج بھی ایک مفتی صاحب ہیں، کتاب میں ہی لکھ دیا ہے ان لوگوں نے، اگر کوئی قربانی سے پہلے معلوم نہیں تھا سر منڈا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ بولتے بھی ہیں اور وہ اپنی کتاب میں چھاپے بھی ہیں، پرنٹ بھی کر رکھے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بکر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان رمي قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج۔ اب وہاں جو خالی قضا قضا تھا یا ایک صاحب نبی علیہ السلام سے پوچھے، میں نے طواف زیارت پہلے کر دیا اور رمی بڑے شیطان کو کنکر بعد میں مارا، بڑے شیطان کو کنکر مارنا پہلا کام ہے اور طواف زیارت کا کام آخری کام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے طواف زیارت پہلے کر دیا، شیطان کو میں نے نہیں مارا۔ نبی علیہ السلام لا حرج، قال آخر حلقت قبل ان اذبح، جی یا رسول اللہ میں نے سر منڈا لیا بکرا ذبح کرنے سے پہلے، قربانی دینے سے پہلے، قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل ان ارمی، ایک نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے ذبح کر دیا شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے قال لا حرج۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد فيصلي ورسول الله صلى الله في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في ثالثة فعلمني، قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معه من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یہ حدیث اب بہت سنے، صرف ترجمہ ایسے سنا کر قصہ سنا کر بات ختم۔ ایک صاحب ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے، وہ کونے میں وہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ سلام کیا نبی علیہ السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ گئے پھر نماز پڑھے، پھر آئے، آنے کے بعد جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھا۔ 3 مرتبہ ہوا تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے جو نماز آتی تھی وہ نماز پڑھا ہوں، آپ مجھے نماز سکھا دیجیے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو اب نبی علیہ السلام جب ان کے طرف سے سوال ہوا، طلب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے نماز سکھایا۔ اب اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے، ویسے ہی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کتاب سے پڑھ کر بھی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کتاب سے پڑھ کر بھی نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز عملی مشق سے سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز فرض ہوئی، حضرت جبرائیل آئے زمین پر، نبی علیہ السلام کو وضو سکھایا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو نماز سکھایا، پوری نماز سکھایا۔ 2 دن آئے نبی حضرت جبرائیل، پہلے دن آئے اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھایا، دوسرے دن آئے آخری وقت میں نماز پڑھ کے دکھایا، پورا طریقہ سکھایا نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کو نماز سکھایا، اور سجدہ کا وقت جب آیا تو نبی علیہ السلام ممبر سے تشریف لائے، سجدہ کر کے صحابہ کو دکھایا۔
ہر عمل صحابہ کو دکھا کر کا نماز کو ایسی پڑھنا ہے. اب ان کو بھی سکھائے. کیا کہا دیکھو تم کو جب نماز پڑھنا ہے اچھی طرح سے وضو بناؤ. وضو کو اچھی طرح سے بنانا نماز کے بڑائی کے لیے، بڑپن کے لیے. نہیں ہماری نماز بڑھیا ہو، فرسٹ گریڈ کا ہو، فرسٹ ڈویژن کا ہو، اس کے لیے پہلی چیز وضو ہمارا صحیح ہو، سنت کے مطابق مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے، آداب کو بھی اپناتے ہوئے. اب اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے تکبیر بولو. اب اس کے بعد تم کو جو یاد ہے وہ پڑھو قرآن پاک. پھر اطمینان سے رکوع کرو، یعنی رکوع میں مکمل جھکو. ہم جھکنے سے پہلے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ جھکنے سے پہلے پڑھ ڈالتے ہیں. وہ جھکے گی نہیں کہ سر اٹھا ڈالتے. مکمل جھکنے کے بعد پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اطمینان سے کرنا ہے. پھر کھڑے اطمینان سے ہو جانا ہے. اس کے بعد بولنا ہے ربنا لک الحمد. سر اٹھاتے وقت ربنا لک الحمد بھی بولتے، سمی اللہ لمن حمدہ رب پورا بولا. پھٹ سے جا کر نہیں، واجب ہے. رکوع کو اطمینان سے کرنا ایک واجب، اطمینان سے کھڑنا ایک واجب، اطمینان سے سجدے کو جانے کے بعد تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھنا، یہ بھی واجب. اس نبی علیہ السلام الگ 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 بتائے. ترجمہ آپ کروں گا تو دیر ہو جائے گی، وقت ہمارا جو معمول ہے اس سے بڑھ جائے گا. تو ہر عمل کو نبی علیہ السلام نے سکھایا اطمینان سے کرو، اطمینان سے کرو. مکمل کھڑے ہو جاؤ، مکمل بیٹھ جاؤ، مکمل یعنی ایک سجدے کے بعد مکمل بیٹھ جاؤ. نبی علیہ السلام مکمل بیٹھ جاؤ کا مطلب کیا؟ مکمل بیٹھ کر ہمارا ہاتھ یہاں جانا. اب اس کے بعد پھر سجدے کے لیے جانا. اگر ایسا نہیں کریں گے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو کے بغیر نماز پوری کریں گے نماز نہیں ہوگی، ہاف اسٹینٹ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق جیسا نبی علیہ السلام نے سکھایا ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز سب سے محترم بشان عمل ہے. قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز صحیح ہوگی بقیہ مرحلہ آسان ہو جائے. اگر نماز میں اٹکا تو سب میں اٹک جائے گا. اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.